محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائی اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی سورہ التغابن سے متعلق کے کچھ پیغامات جو اس سورے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ التغابن یہ قرآن کریم کے اندر سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 64 یعنی 54 نمبر پہ آتی ہے، اور قرآن کریم کی سورتوں کی نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 107 نمبر پہ آتی ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ کے بعد نازل ہوئی اور سورۃ الصف سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی سورہ ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد صرف 18 ہے۔ اسے سورۃ التغابن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا نام کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کے نام کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث کے اندر مذکور ہے۔ صرف یہ نام مشہور ہے اور یہ تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث یا صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اسے سورۃ التغابن کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اسی سورے کے اندر، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن کا لفظ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ اس سورے کے علاوہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس سورے کے مقاصد پہ بلکہ اس سے پہلے سبب نزول پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 یعنی 14 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچ کے رہنا، اور اگر تم معافی اور تلافی سے کام لو گے اور بخش دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس آیت سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیتیں کچھ افراد کے تعلق سے نازل ہوئی جو مکہ کے رہنے والے تھے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ تو ان کی بیویوں نے، ان کے اولاد نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نہیں چھوڑا، انکار کیا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیا۔ تو اسی تناظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس ترمذی کی روایت ہے، اللہ ربانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس سورے کے اندر جن باتوں کا، جن مقاصد کا اور پیغامات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سورے کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر قسم کی بادشاہت کا مالک ہے اور یہی حمد کا مستحق ہے۔ اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ یعنی جو مخلوقات آسمان کے اندر رہتی ہیں، جو مخلوقات زمین کے اندر رہتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی رب تعالیٰ کو ہر قسم کی عیوب اور نقص سے پاک رکھتے ہیں، اور یہ تسبیح بار بار رب تعالیٰ کی جاتی ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسے بیان کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے، رب تعالیٰ کتنا عظیم ہے اور کتنا قدیر ہے، اور مخلوق اس کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور مخلوق کے مقابل میں رب تعالیٰ کے در قدرت پائی جاتی ہے۔
لیکن وہیں پہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ضعیف ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کی معصیت کا کام کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے کا کفر کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اس سورے کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جب بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو ہر قسم کی حمد بھی صرف رب تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام انسانوں کا خالق ہے۔ اس لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رب کی وحدانیت پہ کا اقرار کرتے ہیں اور توحید میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی کی شکر گزاری تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی توحید انجام دی جائے۔ اور اس طریقے سے اس سورے کے اندر ایک اور پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انکار کرنے سے ڈرایا گیا ہے، یعنی احادیث کا انکار کرنا، اور ایک حدیث کا انکار کرنا ساری احادیث کے انکار کرنے کی طرح ہے، اور ایک حدیث میں عقل استعمال کرنا ساری احادیث میں عقل استعمال کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کرنے سے یہاں پہ ڈرایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ انکار ان لوگوں کے لیے ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تو اللہ کے رسول کی باتوں پہ بھی عمل نہیں کرتے، اور اس طریقے سے رب کے بھیجے گئے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کے اندر صرف رسالت کا انکار ہے، لیکن رسالت کے جو پہلو ہیں یعنی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان باتوں کا انکار کرنا بھی رسالت کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا پیغمبر، اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اور پھر اس قاصد کی بات ہی محفوظ نہ ہو، اس قاصد کی بات کو، اس پیغمبر کی بات کو نہ لیا جائے اور اس کے اندر اپنے عقل کو استعمال کیا جائے۔ اس سورے کے اندر کفار کا ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ کفار یہ بعث کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بعث یہ محال نہیں ہے، اور انہیں دھمکی بھی دی گئی ہے کہ وہ لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول کو کتاب دی ہے اس کتاب کی تصدیق کرے اور بعث پر ایمان رکھے۔ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ ان کا انجام جہنم ہوگا جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہیں سے ہمیں پیغام بھی ملتا ہے کہ ہم بعث کا انکار تو نہیں کرتے، نہ ہمیں قیامت کا انکار ہے، نہ قیامت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار ہے، لیکن ہمارے اعمال اس طریقے کے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے، اور ہمارا انجام ہر طریقے سے بہتر ہوگا۔ جبکہ انکار کی دو صورت ہوتی ہے، ایک تو آپ اقرار کرتے ہوئے بھی اس بات پہ عمل نہ کریں، اسے نہ مانیں، اور دوسری جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ سرے سے اس بات کا انکار ہی کرتے ہیں۔ اس سورے کے اندر کافرین کی توجہ مبذول کی گئی ہے کہ ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جس طریقے سے پچھلی امتوں کا تھا، اور دنیا میں جو کچھ عذاب اور ہلاکت اور بربادی پچھلی قومیں پہ نازل ہوئی تھی وہ اس قوم پہ بھی نازل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے اندر بھی اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گی۔ جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ تمام چیزیں ان کے کفر اور شرکسی کی وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت میں رکھا ہے، توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے ہم سابقہ قوموں کے انجام سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر کی حالت میں ہلاک نہیں کیا،
ہمیں بربادی اور ہلاکت میں نہیں ڈالا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی صورت ہے کہ ہم عمل کریں۔ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رسول کے اوپر ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ، ہمارے رسول پہ صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وہیں پہ اس بات کا بھی پیغام موجود ہے کہ مومنوں کو ڈٹے رہنا چاہیے، اور اہل کفر سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، ان کو ملتی ہیں، اس کے اندر وہ ثابت قدم رہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے اور اپنے معاملات کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ سورے کے اندر بیویوں اور زوجین کو کہہ سکتے ہیں، بیوی اور بچے کی بات بیوی اور بچے کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر دشمنی ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ نہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ خیر کے کام سے محروم رہ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ شر اور باطل اور ناحق چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور وہیں پہ ایک پیغام اور دیا گیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو درگزر کریں، لوگوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ہمیں بھی خواہش ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف رکھے، ہمیں معاف کرے، ہماری مغفرت فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں۔ اس سورے کے اندر جو آخری پیغام دیا گیا ہے وہ یہ کہ جس قدر انسان کے پاس طاقت اور قدرت ہے، اور جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کی بخالت سے اور حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ امیوں کا شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے محفوظ ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت ان دونوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اس سورے کے مختلف پیغامات تھے جن میں ہمارے لیے بڑی ہی نصیحت ہے اور عمل کرنے کا بہت زیادہ موقع دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سورے کے پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں آپس میں بھلائی اور خیر کے ساتھ دنیا گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔